ایک نقطہ ہے جس میں سے پھر عقیدے پھوٹتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام ان کی محبت میں غلو سے 4 مسئلے پیدا ہوئے. یہی دیوبند اور بریلی کے درمیان میں مابہ الامتیاز اختلاف ہیں. پہلا مسئلہ پیدا ہوا نور و بشر کا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر انسان تھے یا نہیں. وہ کہتے ہیں بشر نہیں تھے، نور تھے. دیوبند کہتا ہے بشر تھے. بس ہم کہتے بشر تھے، وہ کہتے نور تھے. بشر تھے ہی نہیں. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل قرآن کریم میں سے وہ آیت کریمہ ہے جو میں نے پڑھی. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لہم کثیرا مما تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق آیا تمہارے پاس نور اور واضح کتاب. وہ کہتے ہیں نور و کتاب مبین. کتاب مبین اور نور میں واو کے ذریعے سے عطف کیا ہے. اور واو کے ذریعے سے جب عطف کیا ہے تو 2 چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. یا زید و امر، زید اور امر آئے تو زید الگ ہے، امر الگ ہے. نور الگ ہے، کتاب مبین الگ ہے. کتاب مبین قرآن کریم ہے اور نور اللہ کے رسول ہے. کہا دیکھو اللہ کے رسول کو نور کہا گیا قرآن میں. ایک دلیل تو ان کی یہ ہے. دوسری دلیل ان کی یہ ہے، ایک حدیث گھڑی ہوئی حدیث پیش کرتے ہیں، بالکل گھڑی ہوئی 100%. اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے کائنات کے بالکل بگننگ میں، آغاز میں میرا نور پیدا کیا ہے. معلوم ہوا کہ حضور نور ہیں، بشر نہیں. یہ ایک حدیث ہے، بالکل گھڑی ہوئی حدیث. یہ 2 ان کی دلیلیں ہیں. دیوبند کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم انبیاء، صرف حضور نہیں، سارے انبیاء کی بشریت کی صراحت سے قرآن بھرا پڑا ہے کہ تمام انبیاء بشر تھے، فرشتے نہیں تھے. کفار کہتے تھے کہ گورنمنٹ کو اپنا کوئی نمائندہ بھیجنا ہوتا ہے تو اپنے لوگوں میں سے بھیجتا ہے. اللہ کو اگر رسول بنا کر بھیجنا تھا تو کروبیوں کو بھیجتے، مقرب فرشتوں کو بھیجتے. یہ ایک انسان جو ہمارے جیسا ہے، جو بازار میں جوتیاں چٹکھاتا پھرتا ہے، اس کو رسول بنا دیا. اللہ کے یہاں کچھ فرشتوں کی کمی تھی. قرآن اس کے جواب میں بار بار کہتا ہے کہ ہمیشہ انسان بشر ہی رسول بن کر آئے، انسان ہی رسول بن کر آئے. وہاں بشر لفظ استعمال کیا. اور یہ کہا کہ اگر زمین میں فرشتے باطمینان بسے ہوئے ہوتے تھے، چلتے پھرتے ہوتے تھے، یمشون فی الارض مطمئنین، تو ہم آسمان سے فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے. لیکن جب زمین پر انسان ہیں، بشر ہیں اور وہ بسے ہوئے ہیں، تب ان کے پاس فرشتہ رسول بنا کر کیسے بھیجا جائے گا؟ ان کی طرف تو انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا جائے گا. اس مضمون کی جہاں جہاں آیتیں ہیں وہاں بشر لفظ استعمال کیا ہے. وَفَمَا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مَّاتَ أَمْ هُمُ الْخَالِدُونَ. آپ سے پہلے جو بھی رسول آئے ہم نے اس کو بشر بنایا.
ہمیشہ کوئی زندہ نہیں رہا، بہت لمبی مدت بھی کوئی زندہ نہیں رہا۔ فرشتوں کی عمریں بہت لمبی ہیں، قیامت تک فرشتے مریں گے نہیں، مریں گے لیکن قیامت تک ہر فرشتے کی عمر قیامت تک ہے۔ اور جنات کی عمریں ہزاروں سال ہیں، ہزاروں سال کے بعد وہ مرتے ہیں، اور انسان کی 60-70 سال رہ گئی ہے عمر۔ تو فرشتوں کی لمبی عمریں ہیں، ایسی لمبی عمر ہم نے کسی رسول کو نہیں دیے، کسی بشر کو نہیں دی۔ بشر یعنی انسان کے لیے عمریں کم رکھی ہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مات، اگر آپ کو موت آ جائے گی تو کیا وہ زندہ رہیں گے؟ آپ کو موت آئے گی، وہ بھی مر جائیں گے۔ کفار یہ بھی کہتے تھے کہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، تو ان کا اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ ہونا چاہیے ٹیلی فون سے، اور ان کو ہر بات معلوم ہونی چاہیے کہ مملکت میں رموز مملکت کیا ہیں، گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے، یہ سب اس نمائندے کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو قرآن نے جواب دیا، قل انما انا بشر مثلکم، آپ جواب دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ تم بھی اللہ کے بندے ہو، تمہارا اپنے باس کے ساتھ کیوں ٹیلی فون سے رابطہ نہیں ہے؟ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، نوکر ہیں، اللہ ہمارے باس ہیں، ہمارا کون سا کانٹیکٹ ہے ٹیلی فون سے اللہ تعالیٰ سے؟ رسول نے کہا کہ میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں، تمہارے جیسا ہی انسان ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم، ہاں تمہارے اندر اور میرے اندر ایک فرق ہے، میرے اندر سرخاب کا پر لگ رہا ہے، جو پر تمہاری پگڑی میں نہیں لگا ہوا ہے۔ یعنی خاص امتیاز جو کسی کو حاصل نہیں ہے، میری پگڑی میں سرخاب کا پر لگ رہا ہے اور کسی کے پاس میں یہ سرخاب کا پر نہیں ہے۔ تو میں نے جو محاورہ استعمال کیا کہ میں تمہارے جیسا ہی انسان ہوں، تم بندے ہو، تمہارا اپنے باس سے ٹیلی فون سے رابطہ نہیں ہے، تو میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، میرا کہاں سے رابطہ ہوگا؟ ہاں میرے اندر تمہارے اندر ایک فرق ہے، میرے اندر ایک سرخاب کا پر لگ رہا ہے۔ وہ کیا پر لگ رہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے معبود ہونے کی وحی آتی ہے کہ معبود وہ اکیلے ہیں، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور تم نے مندروں میں جو خدا بٹھا رکھے ہیں یہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ وحی آتی ہے میرے پاس۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ بہرحال ایسی اور بہت سی آیتیں ہیں جس میں تمام انبیاء کی اور خاص طور پر آقائے نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انسان ہونے کی، بشر ہونے کی صراحت ہے کہ وہ انسان تھے۔ اور یہ حدیث اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور پیدا کیا، یہ بوگس حدیث ہے، موضوع حدیث ہے، گھڑی ہوئی حدیث ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔